بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسا وقت جب دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ ہر جگہ عظیم محلات اور شاندار دربار تھے۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا ظہیر الدین۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرسبز کھیت، اونچے پہاڑ، ندی نالے، قلعے اور محل، یہ سب اس کی عظمت اور طاقت کی علامت تھے۔ ہر طرف مور ناچتے اور فواروں سے پانی کے قطرے ہوا میں بکھرتے تھے۔ اسی محل میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا الا۔ وہ حسن میں بے مثال تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل بلیک موتیوں کی مانند تھیں، بال کمر تک لمبے اور ریشم کی طرح نرم۔ اپنی خوبصورتی پر اتنا غرور تھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کے کمرے میں آئینے ہی آئینے لگے تھے۔ وہ روز صبح سب سے پہلے آئینے کے سامنے جاتی، گھنٹوں اپنی زلفیں سنوارتی اور پھر ناز سے مسکراتی۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی، کیا اس دنیا میں کوئی ہے جو مجھ جیسا حسین ہو؟ مجھے لگتا ہے میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ کوئی بادشاہ شہزادہ میری برابری نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ظہیر الدین ایک نہایت دانش مند اور نرم دل حکمران تھا۔ اسے اپنی بیٹی الا سے بے حد محبت تھی، لیکن وہ اس کی عادتوں سے بہت پریشان رہتا۔ جب بھی محل میں کسی بادشاہ شہزادے کا پیغام نکا آتا، الا فوراً انکار کر دیتی۔ کبھی کہتی یہ موٹا ہے، کبھی کہتی یہ دابلا ہے، کبھی یہ بیمار لگتا ہے اور کبھی یہ معمولی لگتا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے غرور سے سخت دل گرفتہ رہتا۔ کئی بار اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ حسن اور دولت ہمیشہ نہیں رہتے، مگر شہزادی ہر بار ہنس کر بات ٹال دیتی۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں وزیروں اور مشیروں کو بلایا۔ سب بڑے کمرے میں جمع تھے، جہاں دیواروں پر شاندار قالین لٹک رہے تھے اور درمیان میں سنہری تھے۔ شہر کے کونے کونے میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطنت کے سب شہزادے اور نواب محل میں مدعو ہیں۔ شہزادی الا ان میں سے اپنے شرکن حیات کا انتخاب کرے گی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر شہزادہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ شاید قسمت اس پر مہربان ہو اور وہ الا کا دل جیت لے۔ کچھ نے قیمتی کپڑے تیار کروائے، کچھ نے زیورات اور کچھ نے نایاب گھوڑے۔ سہیلی سے کہتی، سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو قبول کروں گی۔ مجھے تو کوئی ایسا چاہیے جو دنیا کا سب سے حسین اور سب سے طاقتور ہو، لیکن مجھے لگتا ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے والد کو فکر ہے۔ بادشاہ سلامت کی بات کا کچھ تو پاس رکھیے۔ الا نے غرور سے جواب دیا، میں کسی کے کہنے پر شادی نہیں کروں گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ سب پر بھاری ہے۔ شہزادوں کی آمد۔ محل کے باغ میں لمبی قطار میں شہزادے کھڑے تھے، ہر کوئی اپنے بہترین لباس میں، ہاتھ میں قیمتی تحفے لیے ہوئے۔ کچھ کے سروں پر تاج جگمگا رہے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں نایاب تلواریں۔ اچانک بگل بجا اور شہزادی الا باغ میں داخل ہوئی۔ اس نے سنہری لباس پہنا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں اور سر پر ہیرے جواہرات سے جڑی تاج نما پٹی۔ جس کو دیکھ کر ہنسی، یہ تو بالکل گول مٹول ہے، جیسے مٹکا ہو۔ دوسرے کو دیکھ کر بولی، یہ تو اتنا دبلا ہے کہ ہوا آڑا لے جائے گی، میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ تیسرے کو دیکھا تو کہا، یہ تو بیمار لگتا ہے، جیسے کئی دنوں سے کھایا نہ ہو، میں ایسی شکل کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ چوتھے کو دیکھ کر تنزیہ مسکرا۔ شہزادی الا ایک ایک شہزادے کو ذلیل کرتی جا رہی تھی۔ دربار میں بیٹھی ہوئی خواتین سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ اتنے شہزادوں میں بھی اگر الا کو کوئی پسند نہ آیا تو پھر وہ کسے قبول کرے گی؟ این بلبجہ دربار کے دروازے پر ایک شہزادہ داخل ہوا۔ وہ باقی سب سے مختلف لگ رہا تھا۔ اس کا قد اونچا، جسم مضبوط اور چہرہ روشن تھا۔ وہ نہ زیادہ غرور سے چل رہا تھا اور نہ ہی عاجزی دکھا رہا تھا، بلکہ ایک وقار اور سکون اس کے انداز سے جھلک رہا۔ وہ ایک دور دراز سلطنت سے آیا تھا۔ اس کے والد ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ ریحان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نہ صرف بہادر ہے بلکہ علم و حکمت کا بھی دلدادہ ہے۔ جیسے ہی وہ آیا، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ شہزادی الا نے بھی ایک لمحے کو اس پر نگاہ ڈالی اور دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ یہ دوسروں سے مختلف ہے، مگر غرور کے خول میں قید الا فوراً مسکرا کر بولی، بے وقاص سن، تھوڑا سا بہتر ہے باقیوں سے، مگر یہ میرے قابل نہیں۔ اسی دوران دربار کے باہر ایک فقیر آ گیا۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلی کچیلے تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا،
सुना है अब की बेटी सबको ठुकरा रही है। अगर इसे कोई पसंद नहीं आता तो क्यों ना मेरी शादी इस मगरूर शहजादी से कर दी जाए। दरबार में कोहराम मच गया। सब शहज़ैद कुछ ने मजाक में कहा, हाँ हाँ, यही बेहतर है। शहजादी को ये फ़कीर ही जचता है। शहजादी इला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने फ़कीर को घूरा और चीखी, बिदतमिज़, तो क्या खुद को मेरे काबिल समझता है? तो कौन है? तेरी हैसियत क्या है? फ़कीर मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने खुद दावत दी है। जब तुम सबको ठुकरा रही हो तो गोया तुम कह रही हो कि कोई तुम्हारे लायक नहीं। फिर बेहतर है कि तुम्हारी शादी मुझ फ़कीर से हो, ताकि तुम्हें गुरूर का अंजाम मालूम हो सके। बादशाह का फैसला। सिन रबदशाह ज़रुल हुआ। इसकी गैरत को सख्त सदमा पहुंचा। वो अपनी बेटी के गुरूर से पहले ही परेशान था, और अब इस फ़कीर की बात ने जलती पर तेल का काम किया। बादशाह ने कहा, ए इला, तुमने सल्तनत को रुस्वा कर दिया है। इर्तमस पर तेल का काम किया। बादशाह ने कहा, ओइलो, तुमने सल्तनत को रुस्वा कर दिया है। अगर तुम किसी को पसंद नहीं करती तो तुम्हें सज़ा के तौर पर इसी फ़कीर के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। ये सुनकर शहजादी चीख उठी, आप ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं बादशाह की बेटी हूँ, मुझे फ़कीर के साथ क्यों बांधा जा रहा है? लेकिन बादशाह ने फैसला कर लिया था। दरबारियों ने भी कहा, जहाँ पना दुरुस्त फरमा रहे हैं, गुरूर का इलाज यही है। चुनांचे इसी दिन महल के बाग में निकाह पढ़ाया गया। शहजादी इला, जो हमेशा अपने कमरे की आईनों में खुद को देखती रहती थी, अब एक फ़कीर की बीवी बन गई। नई जिंदगी की शुरुआत। फ़कीर शादी के बाद इला को लेकर शहर के किनारे पर अपने झोंपड़े में ले गया। वो झोंपड़ा एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता था। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर और चंद बर्तन थे। इला ने ये सब देखा और आंसुओं में डूब गई। वो रो कर कहने लगी, ये किया है? मैं तो महल में पली बड़ी, जहाँ सुनहरी झाव फानूस और रेशमी बिस्तरे थे, और अब मुझे ये जगह मिली है। फ़कीर ने सुकून से जवाब दिया, यही जिंदगी है शहजादी। गुरूर इंसान को सबसे पहले अपनी आंखों से अंधा करता है। अब तुम वही देख रही हो जो हकीकत है। आजमाइशें शुरू। पहला दिन इला के लिए क़ियामत से कम न था। सुबह सवेरे फ़कीर ने कहा, आज हमें जंगल जाना है लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। इला ने चीख कर कहा, मैं लकड़ियाँ काटूं? मैं तो महल की शहजादी हूँ, मेरे हाथ नर्म और नाजुक हैं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? फ़कीर ने कहा, तो फिर भूखी रहना सीख लो। महल में नौकरानियों की फौज थी, मगर यहाँ सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है। शहजादी को मजबूरना जाना पड़ा। जंगल में जाकर जब इसने लकड़ी उठाई तो हाथों में छाले पड़ गए। वो रोती रही, मगर फ़कीर ने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे तुम्हें और मेहनत करना होगी। रात को जब वो झोंपड़े में वापस आए तो इला थकन से चूर थी। खाने को सिर्फ खुश्क रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। इला ने मुंह बनाकर कहा, ये क्या खाना है? महल में तो मेरे लिए सोने के बर्तनों में खाने आते थे। आखिरकार फ़कीर ने अपनी असलियत ज़ाहिर की और सबको बताया कि वो दरअसल एक बहादुर शहज़ादा है। शहज़ादी ने ये जानकर शर्मिंदगी महसूस की कि इसका गुरूर ही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी था। इसने मुआफ़ी मांगी और आजिज़ी इख्तियार की। शहज़ादा और शहज़ादी की दोबारा शादी हुई और दोनों ने मोहब्बत और सादगी के साथ नई जिंदगी शुरू की। सबक: गुरूर इंसान को गिराता है और आजिज़ी इसे बुलंद करती है।